چلیے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جی. ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہدایہ آپ نے پیش کیا, اس میں امام کا لفظ ہی نہیں ہے جو عبارت آپ نے پڑھی. صحیح دیا کرو یار, دوسری بات میں عرض کرتا چلوں, ایک منٹ یار. مولوی سعید اسد نے حضرت ابو ہریرہ والی وہ حدیث, یا چپ کرو اب میرا ٹائم ہے, خبردار بولے تو. حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے, اس کا ترجمہ میں نے کیا اقرا بہا فی نفسک کا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا جی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا اکیلا ہو تو پڑھ, اکیلا ہو. اور دوسری مرفوع حدیث پڑھی اذا قرأ فانصتوا. مولوی صاحب جواب دے گا کون ہے؟ یہ میں نے حضرت عمر فاروق والی حدیث پڑھی تھی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز میں پڑھا, نماز بھی تھی زور کی, پڑھا سرکار کے پیچھے. سرکار نے بعد میں پوچھا اور میرے پیچھے کسی نے پڑھا ہے؟ ایک آدمی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے. تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے, اما یکفی قرات امام ہی, کیا امام کی قرات کافی نہیں؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا قرأ فانصتوا. اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو, جب امام قرآن پڑھے چپ کرو. نبی پاک نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا. عجیب بات ہے, نام اہل حدیث ہونے کا لیتے ہیں, سرکار کی حدیث مانتے نہیں ہیں. اور حدیث یہ اذا قرأ فانصتوا نسائی کے اندر بھی موجود ہے. آپ ہی کے بزرگ البانی صاحب نے نسائی شریف کی صحیح حدیثوں کو الگ کیا, ضعیف حدیثوں کو الگ کیا, اور اس میں ہے انما عن ابی ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ, کہ سرکار نے مجھے کہا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا. امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو. واذا قرأ فانصتوا. اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو. یہ لکھا ہے حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. سرکار نے حکم دیا اور امام قرآن پڑھے تم چپ کرو. مولوی صاحب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے, آپ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ والی جو آپ نے حدیث پڑھی وہ حق ہے. یہ دیکھیں نا صحیح لکھا ہے اس میں, آپ یہ دیکھیں اس کو, آپ دیکھو اس کو, صحیح نسائی بھی آ جائے گی. آپ اس کو دیکھیں صحیح ہے, دیکھو بہت سند نہیں ہے. تمہارا سب سے بڑا محدث اس کو صحیح لکھتا ہے. کہو ہمارا محدث جھوٹ بولتا تھا, کہو ہمارے محدث کو پتہ نہیں تھا. سند والی حدیث نسائی شریف لے جائیں, لے جائیں نسائی شریف لے جائیں. جاؤ پڑھ لو, کٹی کٹا کرنا ہے. اب ذرا خاموشی سے دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا. جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو. ذرا ٹھہرے, نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں, نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں, وہ دے دی نسائی شریف. میں نے پوچھا تھا مدرک رکوع, جب مقتدی رکوع میں ملتا ہے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا. مولوی صاحب نے جواب دینا کہ نہیں ہے؟ آپ کو میں سرکار کے حدیثیں پڑھ کے سنائی, میں نے آپ نے جواب نہیں دیا. اور سنو, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعۃ. جو رکوع میں امام سے نہیں ملا اس کی رکعت نہیں, جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہے. ھذا سند صحیح. یہ سند بالکل صحیح ہے. اور مولوی صاحب کا جواب کون دے گا؟ ثانیاً عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا جئتا والامام راکع. اور جب تو آئے امام رکوع میں ہو فوضعت یدیک علی رکبتیک. اور جب تو اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے قبل ان یرفع, امام کے سر اٹھانے سے پہلے فقط ادرکتا, تو تیری رکعت ہو گئی. رسول کہتے ہیں میں نے کہا تھا سرکار کی حدیث حق ہے. مقتدی کا لفظ آپ دکھائیں. آپ حدیثیں پڑھتے ہیں اور جس نے نماز اکیلے کے بارے میں ہے. اگر مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہوتی تو مولوی صاحب سرکار نہ کہتے امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. سرکار نہ فرماتے جو رکوع کے اندر مل گیا اس کی رکعت ہو گئی. صحابہ کبھی فتویٰ نہ دیتے. آپ کی کھوپڑی
बात भी आ नहीं रही। मैंने आपसे पूछा था, आपको बताना है फर्ज किसे कहते हैं। ये देखिए जनाब, आप बार बार की बात कर रहे हैं। देखिए कोई आपकी समझ नहीं आती। मैंने आपको कहा था कि इमाम जो है वो फर्ज नहीं उठाता। आपके नजदीक किरात फर्ज है, आपके नजदीक किरात 6 चीजें नमाज के अंदर फर्ज है, अदाए में लिखा हुआ है। क्या तकबीर तहरीमा फर्ज है, किरात फर्ज है, रुकू फर्ज है, क़याम फर्ज है, सजदा फर्ज है, आखिरी तशहहुद मिक़दार तशहहुद फर्ज है, किरात फर्ज है, क़याम भी फर्ज है। एक आदमी का क़याम भी किया, एक आदमी का किरात भी गई, 2 फर्ज उसके गए, आगे वो शामिल हो गया, रुकू के अंदर 2 फर्ज उसके चले गए, कैसे नमाज होगी। फिर देखिए फतवा है, काला इकरा बिहा फी नफ्सिक या फर्ज, काला ला तो तब्दु बिहा तिल का तुदरकल इमाम कायमन। अबू हुरैरा फरमाते जब तक इमाम को खड़ा होना पाले रुकू वाली रकत को शुमार न करना। ठीक है, इसलिए रुकू वाली रकत आप रुकू वाली रकत नहीं होती जब तक 2 फर्ज आप बता दें अपनी किताब से निकाल के, तो अपनी किताब से निकाल के बताएं कि इमाम फर्ज को उठा लेता है। कैसे इमाम को फर्ज, इसका मतलब है घर बैठा हुआ है, इमाम किरात कर रहा है जी, और वो घर से उठा रुकू में चला गया, ना उसने किरात की है, ना उसने सूरत फात, ना उसने नमाज में कुछ पढ़ा है, ना उसने क़याम किया है, और जनाब घर बैठे की नमाज होगी। फिर घर बैठे रह कर मुक्तदी इमाम साहब आएंगे नमाज पढ़ दिया करें। आप जो है घर में बैठे रहा करें, आपके फर्ज तो इमाम उठा लेता है। सुनिए, आप इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। इंसाफ को जरूरी नहीं कि इंसाफ आदमी चुप रहे, पढ़ता नहीं। आप जोहर असर की नमाज सब पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं, आप चुप भी हैं और पढ़ते भी हैं। और आपके सामने आपके नजदीक तो हिदायत में लिखा हुआ है इमाम किरात कर रहा है और मुक्तदी कोई आया है नमाजी, तो उसने सुनते सुबह की इमाम के पास वो किरात करा और चुप करके खड़ा होकर पढ़ ले, तो उस वक्त इस्तेमाल साथ कहाँ गया, जरा जवाब दीजिए। इसलिए वो सुनते पढ़ रहा है और नमाज को हो रही है, और आप कर रहे हैं कि इमाम के पढ़ते हुए कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा पूछते हैं या रसूलल्लाह, जब आप चुप कर जाते हैं अल्लाह अकबर का क्या पढ़ते हैं। देखिए आप इंसात खामोश है, आप पढ़ रहे हैं अल्लाह बात बहनी है सुभान अल्लाह, ठीक है, इंसात है। क्या इंसात का लफ्ज़ दिखा, क्या दिखा, इंसात का नहीं, इंसात का लफ्ज़ दिखा, यसको तो सही का सब बैठा है आपके सामने, सुकूत का लफ्ज़ मौजूद है। आप नहीं, सुकूत का लफ्ज़ मौजूद है, सुकूत इंसात माने खामोशी, इंसात माने खामोशी, सुकूत माने भी खामोशी। आपने मना किया है, सुकूत के माने भी खामोशी है, इंसात का माना आपने को बात करने दे, नहीं आपने बात करने दे। फिर आप इसका जवाब नहीं देते, कहते ये आप देखें, कहते हैं इसमें तो मैं कहता हूँ आपके इमाम की और सबकी नमाज बगैर फातिहा के हो गई। मन कारा किसको कहते हैं, मन किसके लिए है, मुक्तदी के लिए है, मन का मैंने किसी के लिए, कोई भी हो, हिदायत में लिखा मन, जो शख्स भी, जो जिस शख्स ने भी, सारे ने बोलो यार, मुझे बात भी करने दो ना, मन करा जिसने भी पढ़ा, जिसने भी सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, यार मुझे बात भी करने दो, जिसने भी सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, उसने और कोई सूरत पढ़ ली है तो उसकी नमाज जो है वो पिछलियों में भी ना डुरा, चारों रखते हैं आपकी बगैर फातिहा होगी, इमाम की भी होगी, मुक्तदी भी, अकेले की भी, इसलिए सबके लिए है। मन किसके लिए होता है, मन के अंदर मुक्तदी है, मन का माना मुक्ति होता है, इंसात का माना, ये इंसात कौन कहता है, इंसात में खामोशी के साथ, पिछली रख्तों में इंसात होता है, पिछली रख्तों में खामोशी होती है, पिछली रख्ते में खामोशी, जोहर असर की नमाज़ों में खामोशी। इमाम पढ़ रहा है और आप इसे सुनते पढ़ रहे हैं, आपकी हिदायत किताब जो इजाजत दे रही है, इसलिए वो कहाँ गए फिर आपके इस्तेमाल इंसात कहाँ गया जनाब जी। खुतबा में इमाम पढ़ता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो आप वहाँ कहते हैं कि क्योंकि खुतबा पढ़ना जो है, खुतबा सुनना ये भी फर्ज है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुतल्लिक़ आयत पढ़ दिया या अय्युहल्लज़ीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, तो शरीफ पढ़ना भी फर्ज हो गया है। अब इस आयत पे अमल करूँ कि उस हदीस पे अमल करूँ जिसमें ये हुक्म है कि खुतबा खामोश होकर पढ़ना चाहिए, खुतबे अगर बोलोगे तो ये खिलाफ शरीयत होगा। इसलिए अब वहाँ आप क्या फतवा देंगे जनाब, कौन सी पर हदीस पर अमल करेंगे, आयत पर अमल करेंगे। हदीस का हुक्म है कि आप खामोश रहें, हदीस कुरान का हुक्म है कि आप दुरूद शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, इसलिए वहाँ लिखा हुआ हिदायत में आपने जी में पढ़ लें, अपने जी में पढ़ लें, इंसाफ के खिलाफ नहीं है। इसलिए अगर आदमी कोई चुपके से किरात पढ़ता है इमाम के पीछे, और मैं कहता हूँ आपने एक भी हदीस पेश नहीं की है कि सूरत फातिहा के मुतल्लिक के इमाम मुक्तदी के लिए सूरत फातिहा पढ़ना मना है, किरात की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ सूरत फातिहा की भी किरात है, सूरत फातिहा की भी किरात है, आम भी किरात है। मौलवी साहब आज जमा हुए हैं यहाँ के इमाम और मुक्तदी सब के लिए सूरत फातिहा की फर्जियत साबित करने के लिए।
اور مقتدی کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث اور ایک آیت ابھی تک نہیں پڑھی، اور جو پڑھی ہیں وہ صحیح پڑھی ہیں۔ ایک صحیح حدیث مولوی صاحب سے میں نے کہا تھا، مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا۔ ایک حدیث صحیح کہ نبی نے فرمایا ہو مقتدی امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھے، ایک صحیح حدیث کا مطالبہ تھا۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں یہ کہتے ہیں قرات کو، ہم کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اذا قرأ، جب امام قرآن پڑھے، اور آپ مان چکے کہ قرآن میں فاتحہ بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، 113 صورتیں بھی ہیں۔ امام قرآن پڑھے کیا کرو؟ فَأَنصِتُوا، اور تم چپ رہو، انصات کرو۔ انصات کا معنی کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں انصات کا معنی۔ مولوی صاحب آپ نے جو مدرک رکوع کے بارے بحث کی تھی، نبی پاک کے فرمان کو جھٹلایا آپ نے کہ ایک آدمی آئے قرات بھی نہ کرے، قیام بھی نہ کرے، رکوع کر لے، اس کی نماز کیسے؟ اور رسول اللہ پر ایمان نہیں آپ کا، صحابہ کو آپ نہیں مانتے۔ میں نے صحابہ کا فتویٰ پیش کیا تھا، مدرک آپ نے حدیث کی توہین کی ہے، آپ ویسے ہی نبی پاک کے گستاخ ہیں، حدیث کی توہین کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں انصات کا معنی کیا ہے۔ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، جلد پہلی سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ 3 سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی تو نبی کریم علیہ السلام یحرکہما، سرکار اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے تاکہ وہی یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ قال جمعہ لک صدرک وتقرؤ فإذا قرأناه فاتبع قرآن قال فاستمع له وانصت فاستمع له وانصت۔ انصات کا معنی ہے تیرے ہونٹ بھی حرکت نہ کریں، یہ بخاری شریف سے میں نے انصات کا معنی، اگر آپ کہیں تو بخاری آپ کی طرف بھیج دوں، لا بخاری شریف نسائی پہلے گئی تھی، اس کا جواب نہیں آیا۔ میں نے سوال کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کا جواب میں دے چکا۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، اور امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ مولوی صاحب کبھی ہدایت کی طرف جاتے ہیں، کبھی نور الانوار کی طرف جاتے ہیں۔ مولوی صاحب لکھ دو نا، میں فرضیت ثابت نہیں کر سکتا، پھر دیکھیں صحابہ کا بادب کون ہے، صحابہ کا گستاخ کون ہے۔ آپ تو کہتے ہیں قول صحابی حجت نے، آپ تو صحابہ کے بارے کہتے ہیں صحابہ مجھ سے نہیں کیا کرتے تھے، آپ صحابہ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ حضرات کا یہ عقیدہ، میں تو کہوں گا آپ ابھی موضوع پر رہے، آپ ابھی موضوع پر رہے، موضوع پر رہ کر آج فرضیت ثابت کریں میرے سامنے۔ پڑھے قرآن کے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہے، پڑھے آپ حدیث کہ مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ آپ نے ابن ماجہ کی حدیث پیش کی وہ ضعیف، آپ نے ابو داؤد کی حدیث پیش کی وہ ضعیف، میں نے آپ کی ابا جان ناصر الدین البانی کی کتابوں سے نکال کے دکھایا ضعیف کتاب آپ سلالی کی نکلو، ابو داؤد ضعیف ابو داؤد جو دیکھ نہیں انشاءاللہ نہیں تھوڑا پتہ کوئی نہیں، وہ نسائی بھی دے دیں آپ، وہ نسائی بھی دے دیں آپ۔ پھر میں نے پوچھا تھا سوال مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، اس کا جواب نہیں آیا۔ مولوی صاحب میں نے پوچھا تھا، ترمذی شریف سے پڑھ کے کہا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، کہتے ہیں من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام وراء الامام وراء الامام وراء الامام، امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں۔ اور جابر بن عبداللہ کی بولا نماز ہوئی کہ برباد ہوئی؟ میں نے پوچھا تھا، زید بن ثابت ہے، کاتب وحی ہے، بولو ان کا فتویٰ ہے لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کسی نماز کے اندر قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں، مالک عن نافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا سئل هل یقرأ احد خلف الامام، پوچھا جاتا نا صحابی رسول سے اور امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے گا، قال اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبه قراءة الامام فاذا صلی وحده فلیقرأ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اور جب امام کے پیچھے ہو تو امام پڑھے گا تم نہیں پڑھو گے، اور جب تم اکیلے نماز پڑھو تو تم اکیلے قرآن پڑھو۔ فکان عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، عبداللہ ابن عمر امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بولا نمازیں ہوئی ان کی کہ برباد؟
پہلے تو میں اسی کا جواب دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر امام بیکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر کان یقرأ خلف الامام فی السریہ، یہ بھی امام کیا لفظ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ ابن عمر کان یقرأ خلف الامام فی السریہ. اچھا جاریہ میں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ جی جاریہ میں پڑھتے تھے وہ بعد میں آپ بات کریں. نہیں ابھی بات مکمل کرنے دو. جاریہ نمازی ان کی ہوئی کہ نہیں؟ آپ ان کی بات مکمل کرنے دو. جب آپ کا وقت آئے گا مولانا صاحب پھر آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں صاحب بات تو مکمل ہونے دو. آپ نہیں بولے تو آپ نہیں بولے. آپ بتائیں نا ٹائم ان کا ہے. ٹائم ان کا ہے. بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کو آپ خاموشی نہیں کرا سکتے. خاموش کرا رہا ہوں. خاموش ہو. اور پھر یار کیوں بول رہے ہیں؟ صدر صاحب چپ کراؤ نا. چپ کراؤ. آپ کو ٹائم مول صاحب کی بات شروع ہوئی ہے. آپ بعد میں اعتراض کریں اپنے دو مناظر آپ میں بات کریں. باقی اور کوئی نہیں بولتے. یہ بعد میں بتا دو کہ رول مارتا ہے. درمیان میں یہ میری بات سنیں حضرات، اگر دونوں مناظر یا دونوں صدر خدا نہ خواستہ ایسے ویسے ہوگا نہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ دست و گریباں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائے نا، آپ لوگوں کو صبر کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے ان کی باتیں سننی چاہیے. آپ صرف دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آئے، بولنے کے لیے مناظر مناظر بولنے سے عاجز آ گیا ہے. پھر آپ سب بولیں. قاری صاحب کسی کی کرتے ہو؟ کسی کیوں بول؟ کسی نہیں بولتی قاری صاحب. بولو ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا. یہ سنا جی ختم بھی ہوتا ہے. جلدی کرو. این یزید بن شیع انه سال عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عن قرات خلف الامام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے قرات کے متعلق پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے میں پڑھ سکتا ہوں؟ قال اقرا بفاتحۃ الکتاب. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو. قلت وان كنت انت اگرچہ آپ امام ہو. قال ان كنت انا اگرچہ میں امام ہوں. قلت وان چاہتا اگر جہر پڑھیں جہر پڑھیں. قال وان چاہت تو اگر میں جہر پڑھوں تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے میں جہر بھی پڑھوں تب بھی سورۃ فاتحہ آپ پڑھیں گے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قول غلط ہے. پھر یہ ہے یہ اس کے اخیر میں لکھا ہوا ہے رواتہ ثقات قال دارقطنی وغیرہ. اس کے راوی بالکل ثقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے امام کے پیچھے اجازت دے رہے ہیں. اور رسول صاحب نے فرمایا ہے ولا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جهرتم الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. شام مسلم شریف ہے. مسلم شریف نکال مسلم کا بھی نکال مسلم ابو داؤد مولانا صاحب آپ کی باری آئے گی نا. ابو داؤد شریف ہے. آپ کی باری آئے گی بولنے کی. آپ کا حق نہیں ہے درمیان میں بولنے کا. حوالہ پوچھنا تو حق ہے نا. کوئی بات نہیں. ہمارا حوالہ پوچھنا بھی حق نہیں. سنیں ہمارا حق اتنا بھی نہیں کہ ہم حوالہ پوچھیں، اور ان کا حق یہ ہے کہ وہ ابو داؤد کے آپ کا حق ہے لیکن اپنے وقت میں حق ہے. درمیان ان کے وقت میں حق نہیں. آپ کے تو بھی ان کو جب آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ کا وقت آپ کو ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. جو شخص سورۃ فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جهرتم الا بأم القرآن. ابو داؤد سب دسو. فلا صلاۃ جی ابو داؤد شریف ابو داؤد شریف سند پڑھ کے کرنا کام ہے. ابو داؤد کی سند پڑھ کے میں پڑھتا ہوں. جی میں پڑھتا ہوں. جی فلا تقرؤوا بشیء من القرآن فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جهرتم الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. کی سند پڑھے میں سند پڑھتا ہوں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ فاتحہ تم شام عشاء فجر کی نمازوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو. سورۃ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ سورۃ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. اس سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ صبح کی نماز کا ذکر ہے. جی یہ نافع بن عبدہ بن صاحب صلاۃ نہیں ہے یار تم فاتحہ کی کتاب سنو آپ ہی دیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد حضرات محترم مولوی صاحب
ان سے بار بار مولوی سعید اسد پوچھ رہا خدا کے بندے فارسی والا حوالہ دو نہیں دیا. مولوی سعید اسد پوچھ رہا فرض کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث پڑھ کے بولو. انہوں نے جواب نہیں دیا. مولوی سعید اسد نے کہا ایک صحیح حدیث پڑھو. نبی پاک نے فرمایا ہو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو. یہ پڑھنا فرض ہے. جو بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. مولوی صاحب ایک صحیح حدیث نہیں پڑھ سکے کہیں گے مسلم میں لکھا ہے. میں نے کہا مسلم میں لے آؤ ابھی شکست لکھ دو. نہیں ابو داؤد میں لکھا ہے. اور ابو داؤد تو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ضعیفن ضعیفن ضعیفن. آپ کے ابا جان جناب البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے مطالبہ کیا تھا ذرا اس کی سند تو پڑھیے. آپ اگر سند پڑھتے تو پھر میں راویوں پر گرا بھی کرتا نا. اس کے راوی کس پائے کے ہیں اور یہودیوں سے روایتیں لینے والے ان کی روایتیں ہمارے ساتھ پڑھتے ہو. چلو ابو داؤد پڑھنی ہے تو مولوی سعید اسد ابو داؤد پڑھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ نے نماز سے سلام پھیرا. سرکار نے فرمایا اوے کیا کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے قرآن پڑھا ہے؟ ایک آدمی بولا یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کے پیچھے قرآن پڑھا ہے. سرکار فرماتے ہیں انی یقول ما لی انازع القرآن. میں بھی کہہ رہا تھا قرآن میں منازعت کیوں ہو رہی ہے. میں بتاؤں منازعت کا معنی کسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی. اللہ ارشاد فرماتا ہے تکبر کرنا کبریائی. صفحہ 433 سے پڑھو رواہ مسلم. اور تکبر میری چادر ہے والعظمت ازاری اور عظمت یہ میرا ازار ہے. فمن نازعنی واحدا منہما جو ان میں سے کسی ایک میں بھی منازعت کرے گا میرے ساتھ فادخلتہ النار حدیث قدسیہ سنو. منازعت کا معنی کیا ہے؟ ٹی بی سے پڑھ رہا ہوں شرح مشکات سے پڑھ رہا ہوں. نازانی دلالتن علی ان ذالک لیس من حق ہی. منازعت یہ ہے کہ بندے کا حق نہ ہو تو حق استعمال کرے. سرکار نے فرمایا مان یا انازع القرآن. میرے ساتھ قرآن میں منازعت کیوں ہو رہی تھی؟ اور نماز میں قرآن پڑھنا امام کا حق ہے مقتدی کا نہیں. سنو ابو داؤد ہے راوی حدیث کہتے ہیں فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة. پھر صحابہ کرام نے نبی پاک کے فرمان کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں صحابہ نے نبی پاک کے فرمان کے بعد جہری نمازوں میں امام کے ساتھ پڑھنا ترک کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا. اور صحابی چھڑ گئے وہابی نہیں چھڑ دے. اور بات تو صحابہ کی ہے آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مولوی صاحب ابو داؤد میں نے پڑھی ہے. آپ ابو داؤد والی حدیث میں نے کہا ضعیف ہے. البانی لکھتا ہے ضعیف ہے. میزان الاعتدال میں ہے ھذا الحدیث معلل. یہ حدیث ضعیف ہے. اور آپ کے جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں ابن تیمیہ صاحب وہ کہتے ہیں یہ حدیث معلل ہے. وجوہ کثیرۃ ایک وجہ سے نہیں اور بڑی وجوہات سے. اور صحیح حدیثیں پڑھنے والا بھائیو اور صحیح حدیثیں پڑھو. آج صحیح دفعہ تمہارے سامنے آیا ہے. ہمت ہے تو پڑھ قرآن کر فرضیت ثابت. ہمت ہے تو پڑھ بخاری کر فرضیت ثابت. ہمت ہے تو پڑھنا مسلم کر فرضیت ثابت. ایسی حدیثیں بیان کرتے ہو. میں نے پوچھا تھا جابر بن عبداللہ انصاری ہے صحابی رسول ہے اور کہتے ہیں امام کے پیچھے ام القرآن نہیں اور ترمذی سے پڑھ رہا تھا. ایک کبھی تک جواب نہیں دیا. میں نے کہا تھا اقرا بہا فی نفسک کا جو مسلم والی حدیث ہے حدیث حق ہے سچ ہے. معنی یہ ہے اوے اکیلے ہو تو پڑھا کر اکیلے ہو تو پڑھا کر. اور فی نفسہ کا معنی الکلمۃ لفظ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ. اور گرامر پڑھی ہوتی ہے نا بخاری پڑھی ہوتی تو آتا نا. میں نے کہا تھا بتاؤ ابو ہریرہ فارسی ہے بتاؤ ابھی تک حوالہ نہیں. اور جھوٹیاں تو من کرتے حدیثاں پڑھ کے مولوی صاحب سعید اسد کے سامنے آ گئے مناظرے کے لیے. سنو میں نے جابر بن عبداللہ
सामत की ये हदीस सहीफ है, अल्बानी कही है। ये देखते नहीं इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाते हैं कि जी अन अब्दुल्लाह इन्नहु समिअ बादबतन सामने यकरा बिउम्मिल कुरान व अबू नईम युजहिर बिल क़िराअत। हज़रत बादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला यकरा बिउम्मिल कुरान। मारो इबारत से पढ़ो बादा बिन सामित यकरा बिउम्मिल कुरान। और युजहिरो नहीं यजहरो, नबी की हदीस गलत नहीं पढ़ेगा। गलती बता देंगे इसको गलत नहीं पढ़ने देंगे, रोपी साहब को भी हमने नहीं गलत पढ़ा। आप बताएं ना अपने वक्त में क्या नहीं पढ़ने देंगे। क्या आप हदीस सही पढ़े, गलती हो उससे दावा करें और क्या हदीस कहलाना बंद कर दें। आपको हक है कि अपने वक्त में आप ये बताएं। हदीस गलत नहीं, जब भी हदीस गलत पढ़ी जाएगी हम टोकेंगे, हदीस गलत नहीं पढ़ने देंगे। क्या इन्हें हदीस का नाम तब्दील कर दें या हदीस सही पढ़े या तौबा करें। मैं कहता हूँ आपने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। आपके हिदायत में है कि कोई शख्स भी सूरत फातिहा के बगैर चारों रखते पहले उसकी नमाज नहीं हुई, उसकी नमाज हो जाती है। तुम्हारे आपके नजदीक है कि चारों रखतों के अंदर सिरात में हिदायत नहीं, सही किसे पढ़े आप? अपने वक्त में बोलना है मौलाना ये साहब। हदीस आपकी ये हिदायत पे मानते नहीं आप? नहीं मानते तो हम कुरान नहीं मानते। चलो चले आप लिख के दे दे, मुनाजरा में सिर्फ कुरान हदीस पेश होगा। कोशिश करें मौलाना साहब को। ये लिख के दे। आप नहीं मानते, ये लिख लो जी। कुरान हदीस के अलावा और कुछ नहीं। मुनाज़रे की तहरीर के अंदर मौजूद है कि सही कुरान और सही हदीस पेश किया जाएगा। हिदायत कुरान का नाम है या हदीस का नाम है? हिदायत आपकी किताब है। समझ नहीं आता। बात बातें सही है, बात दुरुस्त नहीं। हाँ पहले हदीस है, आपको पता नहीं कुरान क्या हदीस क्या है। वो नहीं है हिदायत कुरान की तरह है। वो कुरान की तौहीद की है। हिदायत के सफ़े ऊपर पर लिखकर हर सफ़े पर लिखा हुआ है कि हिदायत कुरान की तरह है। जिस तरह कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान के हिदायत के आने के बाद सारी शरीयत की किताब है। तमसील अब आपकी और किताब है जिसका दर्जा आगे भी पढ़ो। उसकी तफसील पेश करते हैं। तमसील जिस बात में दी गई है आगे भी पढ़ो। आधी इबारत नहीं पढ़ो, कई बात आधी नहीं पढ़ो, पूरी पढ़ो। कई बात की बात है। आप आधी नहीं पढ़ो, पूरी पढ़ो, पूरी पढ़ो। तुम्हारी बात की तरदीद मौजूद है, इबारत पूरी पढ़ो। तफसील जो दी गई है कुरान में, कुरान के साथ जो तफसील दी गई है वो भैया खुदाबंदी होने के अंदर नहीं दी गई, बल्कि वो तफसील इस एतबार से दी गई है कि जैसे कुरान ने साबका खुदा की किताबों को मंसूख किया, इसी तरह हिदायत ने फिक़ह की साबका किताबों को मंसूख किया। तफसील इस बात में है, तफसील भैया खुदाबंदी होने में नहीं है। आपने झूठा इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम लगाया और आधी इबारत पढ़ी है, शर्म करनी चाहिए आपको। ये लिखा हुआ है उस जगत पर अब अल्लाह ताला की रेत के जर्रों के बराबर जानते हो। अब ऐसे जैसे अबू हनीफा के कौल को रख दिया, ये आप अबू हनीफा के कौल को रख दिया और आपके कौल के साथ आप रेत के जर्रों के बराबर जानते हैं। आपके कौल के साथ हमारे कौल के हदीस भी गई, अब आगे मौजूद की बातें, कुरान भी गया, हदीस भी गई। ऐसी बातों से जान नहीं छूटती। ऐसी बातों से जान नहीं छूटती। कुरान और हदीस सही पेश करना होगा। आप शराइत के मुताबिक कुरान और हदीस सही पेश करना होगा। अपने मुनाज़र से यह बात करें। हाँ ये अबू हनीफा की बात हो रही है। ये हिदायत ये इमाम के पीछे फातिहा न पढ़ना ये इमाम अबू हनीफा की बात है। और ये जिस सामने तक आप कुरान और हदीस की रोशनी में आप बातें साबित नहीं कर सके, हम क़यामत तक कर भी नहीं सकते। मर के फिर भी उठे फिर भी नहीं कर सकते। कुरान और हदीस सही कहाँ गई आपकी? लाओ जी वो हदीस सही कहाँ? हदीस के बाद अबू हनीफा के कौल भी पेश कर दिए हैं। न कुरान को मानते हैं, न अबू हनीफा के कौल को मानते हैं, न इमाम आज़म के कौल को मानते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कुरान भी रद्द, हदीस भी रद्द, इमाम अबू आदम को तुम रद्द कर रहे हो ना? तुम रद्द कर रहे हो। कुरान रद्द करते हो, हदीस पढ़ते हो, इधर उधर से पढ़ते हो। रद्द कौन कर रहा है? कौन रद्द कर रहा है? आपने रद्द किया है। सही हदीसें मौलाना पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। कौन रद्द कर रहा है? मुक्तदी का नाम, फर्ज होने का नाम, फातिहा के बगैर नमाज बातिल होने का नाम। दिखाओ ना कुरान से, दिखाओ ना हदीस कहलाना बड़ा आसान है। टाइम मिल गया तुझे गाली करता थे। 5 मिनट जो ये जाया हुए हैं ना, 2.5 मिनट जो है ना, उसके बदले में
نہیں 3 منٹ 2.5 منٹ انہوں نے ضائع کیے 2.5 منٹ انہوں نے ضائع کیے 2.5 منٹ ان کو صرف ضائع کیے جائیں گے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے 2.5 منٹ ضائع کیے ایک منٹ نہیں بس یہ ٹائم کیپر کا فیصلہ ہے یار اس بات کا سننا ہے میری ایک بات سنو کون سا بات سنو میں اس لیے کھڑا ہوا تھا ایک ملزم ہے یار مجھے کسی نے کہا نہیں یہ کھڑے ہوئے قاری صاحب میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ آپ کے ٹائم کیپر نے مجھے کہا تھا آپ کا ٹائم شروع میں تو کہتا ہوں آپ 2.5 منٹ کی بجائے 5 منٹ لے لیں لیکن خدا کے لیے آپ بیان یہ کریں کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے جو فاتحہ یہ مقتدی نہیں پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے یا قرآن پڑھے یا آپ بخاری پڑھیں بالکل یہ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں واقعی میں دیکھ رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں مناظرے میں کیسے تعاون کیا جاتا ہے اپنے مظاہرے کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں ویسے آپ ذرا ٹریننگ دینے کے لیے بھیجے نا میرے پاس میں آپ کو آپ نے ثابت کیا کرنا ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں پھر ایک بات دیکھیں یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن یا احادیث صحیحہ پیش کی جائے ٹھیک ہے نا اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے آپ کبھی ہدایہ پڑھ دیتے ہیں کبھی نور الانوار پڑھ دیتے ہیں دیکھیں ہدایہ قرآن نہیں ہے نور الانوار قرآن حدیث نہیں ہے صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جن کی بات غلط نہیں ہے باقی سن لیں میری بات ہدایہ ہو نور الانوار ہو ان کی اکثر باتیں صحیح ہیں بعض باتیں غلط مجھے ہو آپ نے سمجھایا میں سارا سمجھتا ہوں پھر آپ پیش نہیں میں نے قرآن پڑھا سب سے بس قرآن پیش کریں آپ میں نے آپ نے قرآن نہیں پڑھا اس مسئلے میں قرآن تو میں پڑھا لانا میں نے قرآن پڑھا ابھی صحیح قسم پڑھے گا قرآن میں نے اچھا سنو ابھی قرآن ہے بسم اللہ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا سب حمد رب کا اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ الحمد کے ساتھ چلو جس کا ترجمہ کر کے بتاؤ کو ترجمہ چل بات نہیں تم آگے جاؤ چلو اس کا ترجمہ اور کر کے بتاؤ سب حمد رب کا اس کا ترجمہ اور کر چلو بات چلو میں بھی بات کرتا ہوں بات آپ ٹھنڈی سنیں میں چپ کریں چلو یہ ترجمہ کر کے بتاؤ اس کا حسب حمد رب کا اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھو اسی کا ترجمہ کیونکہ آپ نے مجھے کہا ہاں میں نے کہا ہے آپ نے اپنا ٹائم دیا مجھے بالکل اب آپ نہیں بولیں گے آپ کا ٹائم میں لوں گا اور آپ نے جس وقت جس چیز کے لیے مجھے ٹائم دیا میں وہی بیان کر رہا ہوں بالکل بیان کریں ٹھیک ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو الحمد کا کیا معنی ہے حمد کا معنی تعریف الحمد صاف لفظ ہے سبح بات یہ الحمد کیوں ہو رہی ہے حمد رب یہ حمد رب کا سنو مولانا حمد رب کا حمد کے معنی الحمد اچھا یہ معرفہ ہے سن یہ معرفہ ہے حمد رب کا حمد جو ہے رب کی طرف اضافت ہے جو یہ نکرہ جب معرفہ کی کسی طرف اضافت ہو تو یہ معرفہ بن جاتا ہے اگر اس کو جدا کریں سنیں اس کو الحمد ہے یہ الحمد ہے سنو سب آپ بھی بولتے ہیں آپ ایسے کریں اسی کا ترجمہ کرتے ہیں میں ترجمہ کرنے کھڑا ہوں نا اب مجھے ترجمہ کرنے تو دینا مجھے ترجمہ تو کرنے دینا کریں بس سبح اور تسبیح پڑھ تسبیح نہیں فصلے سبے پر مانے فصلے اچھا یہ معنی کس نے کیا ہے نہیں یہ معنی کس نے تو کیا آپ یہ کس نے تسبیح کا سبح کا معنی صلی نماز پڑھ یہ کس یہ نے 5 نمازیں ذکر ہیں یہاں 5 نمازیں آ رہی ہیں نماز صلاۃ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں تیرا ترجمہ غلط ہے جی میں نے کہا سبح کا معنی ہے تسبیح پر چلو چلے کریں آپ نے کہا اس کا معنی ہے صلی نماز پڑھ نماز میں نے پوچھا یہ صلی کیا نبی پاک نے معنی کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے معنی کیے آپ نے وہی یہ بات پہلے طے ہو گئی جو آپ نے نبی کی نبی بات تو سنیں یار سنیں نا سوال کرتے میں سنتا ہوں یہ آپ نے پیش کرنا ہے میں نے پیش نہیں کرنا آپ نے کہا تھا قرآن کی تفسیر میں نبی پاک کی زبان سے کروں یہی فرمایا تھا آپ نے دعویٰ آپ کا ہے یہ میرا ہے دعویٰ تو آپ کا ہے نا تب آپ روند نہ مارے مولوی صاحب دیکھیں لوگ پتہ کیا کہیں گے وادی مولوی صاحب ہیں چٹی داڑھی ہو گئی ہے کالی ٹوپی پائی ہوئی ہے اتنے لیکن پھر بھی اتنا روند پہ روند مارے ایسے نا لوگ ویڈیو چلے گا پوری دنیا میں تو لوگ کیا کہیں گے وادی مولوی صاحب کیا ہے تو سبح کا معنی ہے تسبیح پڑھ اگر کہیں تو لغت دکھاؤں یا لغت معتبر ہوگی یا نبی پاک کا فرمان بے حمد رب کا اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے حمد کرتے ہوئے تسبیح پڑھ الحمد ہم سے بولا الحمدللہ رب العالمین یہ بھی اللہ کی حمد ہے اور اس کے بعد الحمد سے مراد
पूरी सूरत फातिहा है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ भी हमद आता है वहाँ हमसे सूरत मुराद फातिहा पूरी मुराद सूरत होती है। फातिहा है अलहम्द के साथ। ओहो मौलवी साहब देखते ना, मेरी बात तो सुनो आराम से ना। जी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ भी हमद का लफ्ज आता है वहाँ से मुराद सूरत हर फातिहा? जगह नहीं, हर जगह नहीं। यहाँ 5 नमाजों का जिक्र है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया आप यार बात सुनो ना मेरी भी सुन लिया करें। मौलवी साहब, आपने कियास नहीं करना। अव्वलो मन कासा इबलीस, ये आपका फतवा है। इबलीस की नहीं, पैरोकारी इबलीस नहीं, साहब। ओ भाई मुझे टाइम दिया फिर बोल रहे हैं दरमियान में, कुछ शराफत है यार। यार क्यास नहीं है ये। मौलवी सही, मैं कहता हूँ कुरान का तर्जुमा या लुगत करेगी या नबी पाक का फरमान वो करना है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप पढ़ेंगे ना कि इसका माना सलात है। मैंने पढ़ी है। कहाँ है हदीस के नबी पाक ने फरमाया सब्बह का माना सल्ले? पढ़े हदीस। इस सब बात इस मकाम पर इस आयत की तफसीर में मौके के मुताबिक माना होता है हमद का लफ्ज आ रहा है। नबी पाक ने तो नहीं किया ना। अलहम्द पर और अलहम्द नबी पाक ने तो नहीं किया ना। फिर नबी पाक मुक्तदी है या इमाम, ये बताएं। वो बात बताएं मौलवी साहब, नबी पाक मुक्तदी है या इमाम? किसको हुक्म हो रहा है ये? नबी पाक को हो रहा है ना? नमाज पर किसको हुक्म हो रहा है? नमाज नबी पाक को हुक्म हो रहा है या किसी और को? नबी पाक को हुक्म होगा तो उम्मतियों को किसी कौन हुक्म देगा? खैर है ना। नबी माता को एक मिनट बस, सब्बे पे हमदे रब्बे का। ओ मौलवी साहब रोन न मारो, बात क्लियर करो ना। सब्बे एक सेकंड सदर साहब, मेरा ख्याल है बात जिस तरीके से बात हो रही है ना, मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया हो गया। बेहतर है कि अपने अपने टाइम में दोनों बोलें। करने दे ठीक है, करने दे। बेहतर है कि दोनों अपने अपने नहीं नहीं मौलवी साहब, मुझे करने में रगड़ा डालना नहीं। आप भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। ये बात पूरी हो जाए, पूरी हो जाओ यार इसी पे बात खत्म हो चूंकि मुझे टाइम दिया है आपने, बोले नहीं आप। मुझे टाइम दिया है आपने, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुक्तदी हैं या इमाम? एक लफ्ज़ी जवाब मैंने दो। ये कहता, मैं आपसे पूछता हूँ तस्बीह के साथ नमाज पढ़े 5 नमाज किसने पढ़ते हैं? नबी पाक को हुक्म है या किसी और को? यार जल्दी ना करें मेरे सवालों का मैं जवाब। जल्दी में सवाल का जवाब दे रहा हूं। देखिए हमारे आरम साहब यहाँ तशरीफ सुनो, लाए। एक मिनट ठहरे आपने जरा। कहा तस्बीह के साथ नमाज पढ़ो, मैं जवाब नहीं दे रहा आपका। आपने कहा तस्बीह के साथ, तर्जुमा तो जारी कौन सी करना तस्बीह पढ़ेंगे नमाज में? साहब नमाज में मौलवी साहब रोन न मारो, शराफत को नमाज में वैसे भी हम लोग इस बात को सुन चुके हैं कि वाकई लोग आप वक्त जाया कर रहे हैं, अपना वक्त जाया करेंगे, मेरा वक्त जाया नहीं करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम इमाम है, मुक्तदी नहीं। दो टाइम अपना पूरा करें। मैंने बस और कोई ना बोले। मौलवी साहब से मैंने पूछना है, यहाँ अलहम्द का लफ्ज मौजूद है। नमाज 5 नमाजों का भी जिक्र है। आप अलहम्द के साथ नमाज पढ़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मेरे कुरान की आप वजाहत करते हैं, माता को रसूल फखुदू माना तो फनतहु, जो मेरा रसूल दे उसको ले लो। रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया अलहम्द के साथ नमाज पढ़ो। बात आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहम्द के बगैर नमाज होती नहीं। बात अलहम्द की आप ओहो अलहम्द की बात है, इमाम के लिए नहीं मुक्तदी के लिए अलहम्द की बात हो रही है। सबकी बात है। मौलवी साहब अब सुन, मैं देखो ना आराम से आपकी बात सुनता हूँ। हौसला देखो हमारा, यार आपके घर में आके आपकी बातें सुन रहे हैं, हमारा हौसला भी तो देखो ना। ये आपके घर नहीं है, ये आपके घर नहीं है। अच्छा हम यहाँ जलसा कर सकते हैं ना? ये अगर हमारा घर है देख लो, तो ये हमारा घर। आप यहाँ कर ले, आप हमारी मस्जिद, हम हमारी मस्जिद में कर ले। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हैं, मुक्तदी नहीं। इमाम बन के आए ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ नमाजें अकेले पढ़ी, कुछ नमाजें इमाम बनकर पढ़ाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो सही है ना? नबी पाक मुक्तदी बनने के लिए तो नहीं आए ना, इमाम ही थे ना। जी जी। तो अब ये हुक्म किसको है, इमाम को या मुक्तदी को? सबको। नबी पाक मुक्तदी भी सुने, थे। मेरी बात सुने, सुनना फिर। मौलवी साहब मेरा अल्लाह के फजल से सलाह ज्यादा है मेरी बात सुनिए जरा। और मेरा काम रोज तकरीरें कर रहे हैं। मौलवी साहब आप क्या रोन मार रहे हैं? यही काम अब आप ऐसे करें, आप खामोश हो जाए। सुने, आपने टाइम दिया था मुझे, अब आप बोल नहीं सकते, बस खामोश। तो इसका टाइम ये शाम तक थोड़ी आपको टाइम दे दिया। मेरा टाइम इनका टाइम शुरू हो गया। मैंने आपको शाम तक थोड़ी टाइम क्यों भाई, किसका टाइम शुरू हुआ? ये टाइम तो इन्होंने मुझे दिया था। नहीं, एक मिनट, आप बातों के साथ बात होगी, टाइम इसमें नहीं रहा। नहीं नहीं, आपने टाइम किसको दिया था? टाइम मुझे दिया था आपने, शाम तक दिया था आपको टाइम। आप मुझे बोलने तो दें। तस्वीर की आपकी तस्वीर का मना आप टाइम कीपर कह रहे हैं कि आपका टाइम खत्म हो गया। यार अब मेरा टाइम कैसे खत्म हो गया? मैं आप अब बात ये है, सुनो सारे खामोश हो जाए, मौलवी साहब का भी संभाल लेता हूं मैं। रसूलिल करीम वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। तकरीर करें, जल्दी करें आप। अरे बस सबके बेहमदे रब्बे का
अपने रब को सराहते हुए उसकी पाकी बोलो। قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. سورج چمکنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو وہ مان لوں گا میں. نماز کا حکم ہے لیکن نبی پاک امام ہے نا، آپ نے تو قرآن پڑھنا تھا کہ جب مقتدی قرآن سنے امام سے تو سورت فاتحہ پڑھے. یہ تو آپ نے دکھانا ہے نا. اب پڑھتا ہوں میں قرآن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اور جب قرآن پڑھا جائے، قرآن مجہول کا صیغہ پیسو وائس، مجہول کا صیغہ. جب قرآن پڑھا جائے، کون قرآن پڑھے؟ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، کان دھرو، وانصتوا، لب بند کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہو جائے. قد توضیح الکلام. صحابی رسول ہے اور صحابی جب قرآن کی تفسیر کرے، امام حاکم کہتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما. صحابی کی تفسیر رسول اللہ کی تفسیر گنی جاتی ہے بخاری اور مسلم کے نزدیک. صحابی رسول تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی سرکار عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی، کچھ لوگوں نے پیچھے پڑھا. فرمایا اما آن لکم ان تعقلوا، اما آن لکم ان تفہموا. اور تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی اور تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، تمہاری کھوپڑی میں بات نہیں آئی. جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو، کیونکہ یہ آیت مقتدی کے بارے نازل ہوئی ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ کے ارشاد الحق عصری صاحب کہتے ہیں اس اثر کی سند حسن. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مومن کو ویسے گنجائش ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی مرضی سنے یا نہ سنے، لیکن جب امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے، خواہش نہیں. اب اس کے لیے حکم ہے کہ چپ کر کے کھڑا ہو. سنتے پڑھ سکتے صبح کی. سنیں، ایک منٹ خاموش ہیں. آپ اپنے مناظر دیکھیں، آپ خاموش کریں اس کو. یہ مولوی صاحب کی کھوپڑی میں تو عقل ہے نہیں. حکم ہے مقتدی کو، امام پڑھا رہا ہے فجر کی نماز اور اس نے آن کے پیچھے سنتیں شروع کر دی، وہ مقتدی بن گیا نہیں. اور جب مقتدی بنے گا پھر اس کا حکم آئے گا. نکالو ابن جریر، دو جلیل القدر تابعی حرم مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور قصاص واز کرنے والا واز کہہ رہا تھا، اس کے اندر قرآن بھی پڑھ رہا تھا، لیکن یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک دوسرے سے کہنے لگا اور ایک آدمی آیا کہنے لگا جناب ادھر واز ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ باتیں کر رہے، سنتے کیوں نہیں؟ وہ باتیں کا حضرت عطا باتیں کرتے رہے. اس نے پھر کہا، وہ پھر باتیں کرتے، چپ کر کے بیٹھ. یہ آیت صرف مقتدی کے لیے نازل ہو گئی ہے، صرف مقتدی کے لیے. اور سنتیں پڑھنے والا جب مقتدی بنے گا نا اللہ اکبر کہنے کے بعد، پھر اس پر یہ سننا واجب ہوگا. فان سے تو پھر اس کے لیے حکم ہے بخاری سے اپنے ہونٹ بند کر لے. صحابی رسول کی تفسیر ہے، اللہ کا فرمان ہے. میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی، البانی صاحب کی تصدیق دکھائی. انما جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، امام جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. فاذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ. یہ اصل میں اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، یہ مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے کے لیے نہیں آئی. آپ نے ایک بھی حدیث نہیں دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہی آئی ہے. کہاں اس میں مقتدی کا لفظ ہے؟ دکھائیں گے آپ اس میں سے مقتدی کا لفظ اس میں سے دکھاؤ کہاں ہے. اس لیے مقتدی کا اس میں کوئی لفظ نہیں ہے. اس میں انصتوا عن الکلام،
बात करने से रुक जाओ। इसलिए ये बातें करने से जो पीछे आके बातें किया करते थे, देखिए ये सूरत इज़ा कुरिअल कुरान और सूरत आराफ की सूरत है, और सूरत आराफ मक्का में नाज़िल हुई है। मक्का के अंदर बुखारी शरीफ के अंदर है, लोग नमाज के अंदर बातें किया करते थे। तो ये इस आयत ने तो लोगों को नमाज के अंदर बातें करने से भी नहीं रोका, चाहे जाके इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने से ये रोकती, ये नहीं रोका। इसलिए जब मदीना में आए, हदीस में जिक्र है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत थी, कुमू लिल्लाहि कानितीन, खामोश होके खड़े हो जाओ, नमाज में अदब के साथ खड़े हो जाओ। तो बातें करने से इस आयत ने आके रोका है, नमाज पढ़ने से इस आयत ने आके रोका है। कुमू लिल्लाहि कानितीन ने इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू ये पढ़ी जाती थी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं ये इज़ा कुरिअल कुरान मुक्तदी को खास अल्लाह का जिक्र करने से, सूरत फातिहा पढ़ने से, अल्लाह का नाम जिक्र लेने से नहीं रोकने के लिए आई। लोग पीछे से आवाजें देते थे, कलाम करते थे, बातें करते थे। जी ये किताबुल किरात इमाम बैकी है। जी बुनियाद तालबीन में तो ये है, वहाँ तो आपका बिल का मामला खत्म हो जाता है। किरात सूरत फातिहा किरात फर्ज है और ये रुकन है, और सूरत फातिहा के छोड़ने से नमाज बातिल हो जाती है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी सुनते यार, बातें सुन लेना, पहले बात सुन ले, पहले बात करें। आप चुप रहे, आप चुप रहे ना, दिखाऊंगा किताब, दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, यहाँ से आके इधर आके देखेंगे, इधर यहाँ के देखो किताब, आपको दिखानी, यहाँ दिखाओ सूरत फातिहा सुनो। आपके पीर जिसके सुने ना बात, अब मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ सूरत, ये दिखाइए इसको, ये समझ मेरी किताब अगर भेजो, डंडी मारी सुनो, इस किताब की डंडी मारी, सुनो बात सुनो मौलाना, किताब दे आप हमें, सारे चुप करें जब मैं बात किताबुल किरात बहकी दा हवाला दे रहे सन ते हुण हाथ विच गुनिया तालबीन पड़ी। देखो झूठ बोल रहे हैं ये, बात सुनो, जिसके नाम की ग्यारहवीं खाते हो, जिसके नाम की 11वीं खाते हैं वो पीर, जिसके नाम की आप 11वीं खाते हैं। फातिहा की किरात फर्ज है, ये रुकन है, इसके छोड़ने से नमाज मुक्तदी के लिए दिखाओ, अभी इसमें से निकाल के दिखाए तुम्हें, इसी में से मुक्तदी का हुक्म हमें दिखाए। कोई हो बुनियाद तालबीन भेजो ना इधर, बात ये है, सूरत फातिहा की बात है। कोई हो नमाजी है, वो नमाजी हो, इमाम हो, मुक्तदी हो, कोई शख्स हो, ये आम हुक्म है। सूरत फातिहा की किरात फर्ज है और ये रुकन है, और रुकन जो है जो तोड़ने व छोड़ने उसको सूरत फातिहा के छोड़ने से नमाज बातिल हो जाती है। ये आज जो आप पढ़ रहे हैं, ये नमाज के अंदर किरात रोकने से, सूरत फातिहा के यानी सूरत फातिहा से रोकने के लिए नहीं आई। लोग बातें करते थे, बातों के रोकने से ये आई है कि नमाज के अंदर बातें ना की जाए। तो इसलिए आप ये कहते हैं कि नमाज के अंदर किरात दो किस्म की है। एक सूरत फातिहा की किरात है, जैसा कि सही हदीस है, आप सुनते नहीं बात, ये है फला यक़रअन्ना अहदुम मिनकुम शैअन मिनल कुरान इज़ा जहरतु बिल कुरान इल्ला बि उम्मिल कुरान। किताब सुन तो लेना, तर्क उतनी है, ये हदीस की किताब है। सनद पढ़े जरा, सनद इसकी, मैं सनद पढ़ता हूँ, तर्जुमा तो करने, लोगों को सुनने तो दिया करें। सनद पढ़े, सनद इसकी बगैर सनद के नहीं पढ़ने दूंगा। आप जरा पहले सनद मैं आप मैं जो पहले सनद पढ़े, आपको क्या हक है कि आप शुरू कर दें, मुझे बात करने दे। सुनिए, हदीस है, पहले हदीस लफ्ज सुन ले, पहले सनद, पहले सनद, फिर कहेंगे टाइम खत्म हो गया। आज सनद में जो वाली बातें पढ़ते हैं आप, रिजाल शिकातुल, जिसको आपने सही कहा, आप हदीस पढ़े, सनद पढ़े इसकी, मैं अभी रिजाल शिकातुल, अभी मैं मिजानुल इत्लाल करके मरने न पड़ गया। देखिए रिजाल शिकातुल आज सनद पढ़े इसकी, आप इसकी सनद लिखी हुई है, पढ़े आप ऊपर इसके। देखिए टाइम शुरू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, मौलवी साहब पहले कहने लगे ये आयत करीमा तो नमाज में कलाम करने से भी नहीं रोकती। फिर कहने लगे कि ये आयत करीमा जो है ये तो लोगों को कलाम करने से रोकने के लिए। मौलवी साहब एक गलत तक खलो जाओ, हम कहते हैं कि कलाम भी मना, कुरान पढ़ना भी मना। अल्लाह फरमाता है इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रा फी सलातिल मक्तूबति व क़रा असहाबुहु वराअहु फ़क़ालतु अलैहि क़ाल फनज़लल कुरआन व इज़ा कुरिअल कुरआन
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نبی پاک علیہ السلام نے فرض نماز کے اندر قرآن پڑھا, پیچھے آپ کے صحابہ نے مقتدیوں نے بھی قرآن پڑھا, مخالفت ہو گئی نبی پاک کے ساتھ, جب مخالفت ہو گئی منازعت ہو گئی, رب نے قرآن کی آیت نازل کی, اذا قرئ القرآن, او مقتدیوں جب تم قرآن سنو امام کا کان دھرو, چپ رہو, ہونٹ بھی مت ہلاؤ. بخاری سے پڑھا. مولوی صاحب جواب کون دے گا؟ اس روایت کی سند بھی صحیح ہے. اگر مجھے کہو تو سند ابن جریر سے بھی پڑھ کے دکھا دو. کہنے لگے یہ 11ویں دیتے ہو پیران پیر کی. مولوی صاحب ذرا کٹ ہے غنیت الطالبین, کٹ غنیت, دے مجھے ذرا, ٹھہرو ایک منٹ ذرا, دے مجھے غنیت الطالبین. پہلی بات سنو, غنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب نہیں ہے. فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھو. آپ انکار نہیں کر میں کرتا ہوں انکار اس کا, ایک بات, بالکل, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں اب کھلی رہنے دو غنیت الطالبین. اسی غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے اور امام قرآن پڑھے تو مقتدی چپ کرے. اسی کے اندر لکھا ہے, اسی کتاب کے اندر. فاتحہ کا کہاں ہے؟ فاتحہ کی بات کریں گے. چندی بات کیا تم مجھے اسی تمہارا کیا خیال تھا؟ اور میں وہابیوں کی ساری چوریاں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے. اور وہابیوں نے یہ غنیت الطالبین سمائی کراچی سے, اس کے اندر 20 طرح بھی لکھا تھا, انہوں نے جھوٹ بولا. 8 طرح بھی انہوں نے ترجمہ شائع کیا. یہ اتنا بڑا فراڈیا ہے. اسی سانگرا ہل کی اسی مسجد سے الادب المفرد کتاب چھاپی گئی, اسی مسجد سے, باغ والی مسجد سے. اس میں حدیث تھی, صحابی رسول کا پاؤں سن ہو گیا, انہوں نے کہا یا محمد, کوئی چھاپنے والوں نے اور یہاں ہی کھا گیا حدیثوں کے چوروں, اور غنیت الطالبین میں بھی تم چوری کرتے ہو. نکال کے بتاؤ اسی غنیت الطالبین میں سے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر نے کہا ہو امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھو. ذرا کٹا مولوی صاحب, روپیہ 10,000 انعام, اور 10,000 انعام. سنو, مولوی سعید اسد کے ساتھ مناظرہ ہے اور جنگل میں نہیں پھر رہا ہے, اور تمہارے بڑوں کو ہم نے کڑاکا نکال دیا. مولوی صاحب تم کیا چیز تھے؟ سنو, میں نے حدیث پڑھی تھی ابو داؤد سے کہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا مالی انازع القرآن, اور حق میرا قرآن پڑھنے کا, مقتدیو تم کیوں پڑھتے ہو؟ سرکار کے فرمانے کے بعد صحابہ نے امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, جواب نہیں دیا. میں نے حدیث پڑھی تھی اذا جعل الامام, یہ دیکھو, اور ٹھہرو آپ چپ کرو, انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا, جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. فاذا قرأ فانصتوا, اور جب قرآن پڑھے تم چپ کرو. جواب کون دے گا؟ مولوی صاحب, میرا اسی مہینے اسی سال کی 11 جنوری کو مناظرہ ہوا تھا, 13 جنوری کو پنڈی میں آپ کے طالب شاہ کے ساتھ, اور مناظرہ کے بعد صدر مناظر لڑے تھے آپ نے, تو میرا خیال ہے آپ نے بھی بعد میں لڑائی کی. بالکل میں سانو چھتر پھرنے نے ادھر میں لڑا, اور میں کٹاپا پھیریا سی صدر نو کہ تو مناظرہ گڑبڑ کیتا, ہن تانوں ویکھنا بنتی کی تواڈے نال, ایڈا کو غیر میں بھی جاؤں گا. ابھی میرا وقت ہے, ابھی وقت ہے میرا, ابھی وقت ہے میرا, ابھی بتاؤں گا. ٹپن دے جاؤ, ٹپن کی عادت جدی ہوندی ہے, ٹپنی اپنی باری میں آپ جتنا مرضی ٹپے. میں نے حدیث پڑھی, ارواء الغلیل نکالی میں نے. میری بات سنیں, میرا خیال ہے جو ہے نا یہ کسی طرح تک نہیں پہنچے گا. یہ فرضیہ ثابت نہیں کر سکیں گے نا, یہ کتنی بے ایمانی کی ہے. یہ کیا کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, قسم کھا کے آپ بتا سکتے ہیں. میں نے کب کہا نبی پاک کے الفاظ ہیں؟ یہ میں نے کہا ابو داؤد کے اندر الفاظ ہیں. مولوی صاحب یہ ٹیپ ریورس کر لو, ٹیپ ریورس کر لو. میں نے اگر کہا ہو کہ نبی پاک کے الفاظ ہیں تو میں شکست کھا گیا, لیکن تم روز بول رہے ہو. راوی کہتا ہے بھائی ٹائم ان کا ہے, بھائی یہ ٹائم تو ان کا ہے. انہوں نے مجھے مخاطب کیا, میں نے مہربانی کریں
نہیں بہت سارے کھڑے ہو جاتے بولنے کے لیے, ہم نہیں بول سکتے, ہم بول رہے ہیں, ہم سے بول رہے ہیں. جب ہم سارے ہو جاتے ہیں تو آپ بول رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم جو بولنے والے ہیں آپ ان کے سامنے بول رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ فن اللہ کا کلام, یہ فن اللہ کا کلام, فن اللہ سو لوگ بعد آگے قرات کرنے سے, یہ امام زہری کا کلام ہے. امام زہری نے بسم کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کسی سے سن سنا کے کہا, اصل میں قرات سے بند کیا ہے, مطلقاً قرات سے بند کیا ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ حدیث کے اندر ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام عشاء فجر کی نمازوں میں جب میں قرآن پڑھوں تو سورۃ فاتحہ کو کچھ نہ پڑھا کرو. باقی قرات تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی ہے. اس لیے یہ دیکھو حدیث کے اندر موجود ہے. حدیث ضعیف ہے آپ نے جو پڑھی تھی. نہیں, یہ دیکھو صحیح, بالکل صحیح حدیث ہے. یہ میں نے صحیح حدیث پیش کی ہے. هذا اسناد صحیح, یہ دیکھو اسناد فلا رجال ثقات كلهم اسناد, هذا اسناد صحیح حسن, سند صحیح ہے. آپ ہم کا انکار کریں, اس کا حدیث صحیح ہے. دیکھو اس کی سند امام دارقطنی ہے, میں دیکھ کے واپس دے دیں. صحیح وہاں لکھا ہوا ہے, اس کے رجال جو ہے صحیح ہے بالکل, اور آپ انکار کر رہے ہیں, سیدھے طور سے کام لے رہے ہیں. رجال وہ صحیح ہوتا ہے تو اس لیے یہ صحیح ہے. اور پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. مسلم شریف کی وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ہے. آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھا رہے؟ یہ نماز ہے, بیٹھتے بیٹھے کھڑے ہیں. یہ مسلم شریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ قدسی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ فرمایا کہ نماز جو ہے قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی, نماز کو میں نے اپنے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا آدھو آدھی. اور پھر وہاں فاتحہ کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ فاتحہ کو نماز کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور آپ سورۃ فاتحہ لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے, اس لیے لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں. تو آپ نے یہ سبق دے دیا, گھر سے آئیں اور پیچھے خاموش ہو کے چلے جائیں, جائیں کہ اللہ کا ذکر نہیں کرنے آئے, اللہ کی نماز نہیں پڑھنے آئے. حدیث میں ذکر ہے مناجات کے لیے آئے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رفاع بن رافع سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان سے فرمایا تھا نماز تو ذکر ہے تسبیح کا, تکبیر کا, قرات قرآن کا. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس لیے زہری کا کلام آپ پیش کر رہے ہیں. کہاں گئی وہ؟ نہیں, خیر کلام نہیں, وہ یہ میں نے زہری کا کلام پیش کیا تھا کہ یہ زہری کا کلام ہے. آپ زہری نے نبی صلی کو دیکھا نہیں, اور اس کی مرسل روایتیں جو ہیں زہری کی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے, اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. اس لیے زہری کے کلام سے آپ بند کر رہے ہیں. تو اس لیے حدیث میں صحیح حدیث ہے, آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. یہ صحیح حدیث ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ فاتحہ جب شام عشاء فجر کی نمازوں میں قرآن پڑھوں سوائے سورۃ فاتحہ اور کچھ نہ پڑھا تو قرات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی, سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہاں میں ابھی کرتا ہوں. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پڑھتا ہوں ابھی. ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفروا الا بفاتحۃ الکتاب فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها. اس کے علاوہ اس کی تاریخ میں دوسری ہے, جب میں شام عشاء فجر کی نمازوں میں پڑھا کروں سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو. لا صلاۃ الا ابو شریف ہے, ابو شریف لا صلاۃ الا فاتحہ الا لمن یقرأ. جو شخص سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. رسول اللہ بار بار فرماتے ہیں اس کی نماز, مفتی ہو, امام ہو, قاری ہو, کوئی شخص جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں, سب مفتیوں کو کہہ دیا تم آؤ گھر میں آ کے ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولوی صاحب نے دار قطنی سے روایت پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو. مولوی صاحب سے بار بار مطالبہ کرتا رہا کہ اس کی سند پڑھو. مولوی صاحب سند نہیں پڑھی, آگے پڑھتے تھے, سند نہیں پڑھتے تھے. نافع بن محمود کون ہے جناب, ذرا بتائیں نا اس کو. نافع بن محمود کون ہے؟ نافع بن محمود مستور. یہ دیکھو تقریب التہذیب ہے, صفحہ 519 ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں ابو داؤد شریف سے جو آپ نے حدیث پڑھی, میں نے کہا ضعیف, یہ مجہول ہے, مجہول. تہذیب التہذیب ہے, اور مجہول راویوں کی روایتیں پڑھتے ہو. آپ کے ابا جان, آپ کے قبلہ و کعبہ ناصر الدین البانی یہ ابو داؤد کی دونوں حدیثیں لکھ کر کہتے ہیں ضعیف. آدھرا کرو جی, کیمرہ مارے ہو. ضعیف, یہ ہے ضعیف.
یہ دیکھو ضعیف حدیثیں پڑھ کر آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. اور میزان الاعتدال دیکھو, اس کے اندر لکھا ہے حدیثہ معلل. اس نافع بن محمود کی حدیث ضعیف ہے. اب سنیے, یہ پڑھ رہا ہوں آپ کے شیخ الاسلام, آپ کے ابن تیمیہ کا فتاویٰ, کہتے ہیں والذین اوجبوا القراءۃ فی الجہر احتجوا بالحدیث الذی فی السنن عن عبادۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کنتم ورائی فلا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها وہذا الحدیث معلل. یہ حدیث ضعیف ہے. آپ کے بابا جان کہتے ہیں, آپ کے پردادا جان کہتے ہیں, ان دا ائمۃ الحدیث, حدیث کے بڑے بڑے اماموں کے نزدیک بے امور کثیرۃ, اور بہت سی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. ضعفہ احمد وغیرہ من الائمۃ, امام احمد نے اس کو ضعیف قرار دیا اور دوسرے اماموں نے ضعیف قرار دیا. اور مولوی صاحب روند بیٹھ جاؤ, میری باری ہے. کہتے ہیں زہری کا کلام ہے, اور چلو زہری کا کلام صحیح, لیکن ذرا آپ اپنے ابا جان کا بھی کلام تو سنتے جاؤ. حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ ھذا اذا کان من کلام الزہری فہو من عدل الدلائل. اور زہری کا بھی کلام ہو تو دلیل بہت بڑی ہے, کیونکہ زہری تھا تابعی, اس نے دیکھا صحابہ کو. زہری کہتے ہیں صحابہ نے جب سے نبی پاک نے فرمایا اور قرآن پڑھنا میرا حق ہے, مقتدی کا حق نہیں ہے, اس کے بعد صحابہ نہیں پڑھتے تھے. اور ابن تیمیہ پڑھ رہا ہوں, اور جلد 23 پڑھ رہا ہوں, صفحہ 274 پڑھ کے بتا رہا ہوں. مولوی صاحب اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے پڑھی. خیر جو بھی اپنی باری پر بولنا, خیر جو بھی آپ کا ٹائم نہیں آیا. میں نے کہا حدیث ضعیف, البانی نے کہا, میں نے کہا میزان الاعتدال نے, آپ کے دوسرے ڈیڈی جان نے کہا, حافظ ذہبی نے ھذا الحدیث معلل, یہ حدیث بیمار ہے اور تگڑی حدیث کوئی نہیں ہوندی تو اور فرضیت ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے آپ لوگ. اس حدیث کا ایک راوی ہے محمد بن اسحاق, پتہ ہے کون ہے وہ, اور جانتے ہو کون ہے؟ اچھا وہی ہے, وہی ہے. میں ابو داؤد سے سند پڑھ کے دکھاتا ہوں, نکالو ابو داؤد. اس کے اندر ہے ان محمد بن اسحاق, اور محمد بن اسحاق سے ہے. محمد بن اسحاق کون ہے؟ امام مالک کہتے تھے انظروا الی دجال من الدجاجل, اور بڑا دجال تھا. یہ کہاں ہے؟ یہ سنو کون سا؟ میزان الاعتدال میں. بیٹھ جا, بیٹھ جا. ابو داؤد, ابو داؤد, ابو داؤد مجھے, ابو داؤد مجھے, ابو داؤد. اب باری میری ہے, اور کہتا کہ آپ کی باری نہیں ہے, باری میری ہے, باری میری ہے. روز ماری بہت ٹائم نہیں ختم ہوا میرا بھی. جو ٹائم آپ نے گڑبڑ کیا وہ ٹائم میرا ہے. ان کو بٹھاؤ, میں بٹھاؤ ان کو, بٹھاؤ ان کو. صاحب میں کہہ رہا تھا, اور ٹھہر جاؤ میری بات ختم ہونے دیں. آپ جو روز مارتے ہیں بولتے ہیں درمیان میں. سونو, حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں, حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں, وہ اگرچہ زہری کا کلام ہے لیکن زہری کو معمولی آدمی ہے. زہری وہ ہے جس نے صحابہ کو دیکھا. فتاوی ابن تیمیہ جلد 23 صفحہ 274. اور زہری صحابہ کو دیکھنے والا, صحابہ کی روایت بیان کرنے والا. زہری بخاری کا راوی, زہری مسلم کا راوی, زہری سیاست کا راوی, دلیل القدر تابعی. وہ بیان کرتا ہے کہ صحابہ نے جب سرکار نے کہا تھا قرآن پڑھنا میرا حق ہے, مقتدی کا نہیں, صحابہ نے بعد میں پڑھنا چھوڑ دیا تھا. میرا جواب چھوڑ دے گا. اپنے ٹائم کیپر کو پوچھو. ٹھیک ہے جی, سارے میں ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم دے دیتے ہیں. بھائی چھوڑنا بچانا شروع کر دیں, بات بھی کر دیا کرو. آپ نے کہا ہے امام صاحبی نے اس کو کہا ہے یہ ذکر راوی نہیں. یہ دیکھو امام صاحبی ہے, امام صاحبی کی کتاب ہے یہ الکاشف. اس میں لکھتے ہیں
नाफी बिन महमूद अल-मुतक्सी अन बासिर बिन सामित अन मकूलन व हराम बिन हकीम सिकातुन। ये सिका रावी है महमूद खामोश सिका रावी है। ये देखो जी, आप देख लीजिए, सिका रावी है नाफी बिन महमूद। आप इसको जो है इस पर बहतान लगा रहे हैं। एक सुनिए, आप बात जारी रखे, आप दरमियान में फिर पूछते हैं, फिर आपको बोलना पड़ता है। आप अपनी तकरीर को कंट्रोल के साथ जारी रखें। मैंने फिर ये कहा है, आपने कहा इसमें मोहम्मद बिन इसहाक रावी, ये यहाँ से हदीस शुरू होती है कि नबी ने फरमाया फला तकरबु शैअन मिनल कुरान इज़ा जात इल्ला बिउम्मिल कुरान। इस हदीस में आप ही मोहम्मद बिन इसहाक निकाल के दिखाएं। इसमें तो है नहीं मोहम्मद बिन इसहाक सज्जार का साथ। जब तेरे घर की बात करें, सुनो, और जब तेरे घर की बात करें, आपने कहा है कि चोरी का जो सरका जो चोरी करते हैं 10 दिन की चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाए। ये निसाब सरका की जो आयत है, हदीस है, इसमें मोहम्मद बिन इसहाक आता है। जब तेरे घर की बात करें उस वक्त तो ये मुत्तकी परहेजगार वलीउल्लाह बन जाता है। जब किसी और की बात करें उस वक्त ये नेक और मुत्तकी दज्जाल कसाब बन जाता है। और फिर तिरमिज़ी में हदीस आई है, उसमें ये है अस्फिरु बिल फज्र फइन्नहु आज़मुल अजर। दिन चढ़े अस्फिरु बिल फज्र फइन्नहु आज़मुल अजर, नमाज जो है रोशनी करके पढ़ो, इसमें मोहम्मद बिन इसहाक है। आप इसको तस्लीम करते हैं। जब आपके हक की बात कहे फिर मुत्तकी परहेजगार वलीउल्लाह, अब किसी के हक में बात कहे फिर वो दज्जाल कसाब और झूठा, खुदा का खौफ कर कुछ। इसलिए ये सिका पहले ये बात साबित करें। मैंने कहा है कि सिका, ये सिका रावी है, ये देखिए ये सिका रावी है, आप इसको तस्लीम करके सिका है। कर लेंगे चलो, इसके सुनो का नाम और सफा बता दें। काशिफ है किताब का नाम। सुनो, ये 174 है। नस्बुर्रहमान में लिखा है इब्ने साहब अक्सर वाला तौसीक ही मिम्मन वसक़हुल बुखारी, इमाम बुखारी ने इसको इसकी तौसीक की है। और दूसरे रवाह अपने विशाल ये है जी, हाँ, इमाम ज़ैली हनफी है, उसने इसकी तौसीक की है। मोहम्मद बिन इसहाक, इसीलिए कि हनफी भी इसकी हदीसें लेते हैं। जब आप खुद इसकी हदीसें लेते हो, झुठलाने का क्या मकसद है आपका? नहीं लेते आप। 10 दिन की हदीस जो है कि 10 दिन चोरी का निसाब जो है वो 10 दिन में से कम में हाथ ना काटा जाए, और आप इसी हदीस को लेते हैं। मोहम्मद बिन इसहाक के रावी हैं जी, और हिदायत में लिखा हुआ है ये। और इसी तरह जी, और फिर आप बातें करते हैं इसके इमाम ज़ोहरी की। देखिए ज़ोहरी की मुरसल बातें जो हैं वो किसी काम की नहीं होती। ज़ोहरी जो है कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी नहीं है, उसके मुतालिक भी लिखा है। ये तदरीब रावी है, देखिए अस्माउर रिजाल की ये किताब है अपना उसूल हदीस की। अल आशरफी मरासील आखिर ज़कर ज़ोहरी बिजामी, अभी आते हैं गैर मरासील ज़ोहरी काला इब्न मईन यहया बिन सईद और जतान ले साहब शैन। ज़ोहरी की मुरसल बातें किसी काम की नहीं, और आप उससे किरात को बंद करें। फिर किरात की बात मैं कहता हूँ, सूरत फातिहा पर उसकी हदीस दिखाओ, एक भी कोई सही हदीस ईमानदार से बताएं तो सूरत फातिहा पढ़ने की किरात के आप किरात की बातें करते। मैं कहता हूँ सूरत फातिहा फर्ज है, सूरत फातिहा के। और फिर जारी सिरी नमाजों के अंदर तो इमाम जी सूरत फातिहा की नमाज पर सूरत फातिहा नमाज में फर्ज है। जब तक सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा नमाज खत्म नहीं होगी, याद रखें। हनफी की किताब है, इसमें लिखा हुआ है ये तौसीक मोहम्मद बिन अल-हक को इब्ने इसहाक के बारे में यह तौसीक ये सिका रावी है। मानो के लान मालिक लम यसबुत, इमाम ये हनफी कह रहा है इमाम मालिक ने जिस पर जिरा की है ये वो साबित नहीं हो सकी। वला साहब आप दज्जाल साबित कर रहे हैं उसको। वला साहब मौलवी साहब बैठो आराम नाल। आखिरी जजमेंट सही की होती है। बड़े हदीस का सही की है, ये आप बताएं। अब आप भी मेरा टाइम खाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वहाबियों की पुरानी आदत है कि ये हमेशा आखिरी तकरीर में दिया करती है। मुनाज़रा क्या 6 बजे तक, अब मेरे 5 मिनट बाकी है, लेकिन मुझे बोलने नहीं देते। ये वहाबियों का फतवा है, फतवा उलमाए हदीस, इसके अंदर लिखा है मोहम्मद
مولوی صاحب حجت نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں, میں نے مطالبہ کیا تھا مولوی صاحب قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائیں کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ فرض ہے. مولوی صاحب نہیں پڑھ سکے. میں نے کہا تھا ایک حدیث پڑھ کے دکھائیں. مولوی صاحب نہیں پڑھ سکے. میں نے پڑھ کے سنایا. اذا قرأ فانصتوا, جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. مولوی صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے. میں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق میرا تھا. اللہ
الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الذي تنحل به العدو وتخرج به الكرب وتنضاد به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتيم والغمام بوجهه لحسين الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين كل لمحة ولحظة وحين إلى يوم الجزاء والدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
कैमरे वाली तो ध्यान नहीं किया कोई भी ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حضرات محترم، میں زندہ دلانے سانگلہ ہل اور اپنے غیور سنی بھائیوں کو سانگلہ ہل کے عظیم الشان مناظرہ میں وہابیوں اور نجدیوں کی ذلت آمیز شکست پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو مبارک ہو کہ آج شیر پیشہ اہل سنت علامہ مفتی محمد عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ کی روح مسرور ہے. آج مناظر اعظم مولانا محمد عمر صاحب سروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح خوش ہے. آج شیر پیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی صاحب لکھنوی حاضرین محترم، آج علامہ ابو الحسنات علامہ عبدالغفور ہزاروی حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے عقیدت مندوں کو اللہ نے عزت و ابرو عطا فرمائی اور اس بارگاہ سانگلہ ہل میں عظیم الشان فتح عطا فرمائی. اس عظیم الشان کامیابی پر میں اپنے تمام سنی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین محترم، آپ اس مناظرے کی ویڈیو کلپس دیکھیں گے اور اس کی آڈیو کیسٹیں سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے مناظر اہل سنت شیر پیشہ اہل سنت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسعد اور شیخ الحدیث والتفسیر مفتی اعظم علامہ مفتی محمد اشرف صاحب قادری مدد العالی، آپ نے اس زوردار طریقے سے اور اس جاندار طریقے سے مناظرہ کیا ہے کہ مخالفین کسی ایک بات کا بھی جواب نہ دے سکے. کسی ایک بات کا بھی جواب نہ آیا اور بات بات پر جھوٹ بول رہے تھے، بات بات پر جھوٹ بول رہے تھے. اللہ نے اہل سنت و جماعت کی لاج رکھ دی ہے اور آج اہل سنت کے سر فخر سے بلند ہے. یہ دعا کریں کہ اللہ ان ہمارے ہمارے سروں پر آپ کا مرکز بڑھانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ جیسے مفتی اشرف قادری صاحب شیخ الحدیث والتفسیر اور شیخ سنت آپ چڑھا رہی ہے. آپ قدم بڑھے جہاں آپ کا پسینہ گرے گا سنی کے بچہ بچہ ہوگا. آپ اندازہ فرمائیں جتنے پہلے بات کی ہوئی تمام باتوں میں ہمارے قادرین کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور آج مان کا انسان نہ ہے کی تاریخ ہے، ایک تاریخی دن ہے اور یہ تاریخی دن آپ کو مبارکباد کا دن ہے. اور اس کے لیے آپ کو محنت سے کام کر رہا ہے اور مسئلے کے تحفظ کے لیے آپ نے قربانی دی ہے اور آپ نے اپنے مسئلے کے بھوج کے لیے اپنی صلاحیتیں اور زندگیاں مدد کرنی ہے. آج آپ کے لیے صحیح عدم صاحب نے اور مفتی محمد صاحب حاضری نے اس گرام نبی اور اس بہادری کے ساتھ اپنی مسجد میں جا کے دارت کے ساتھ بات کی ہے. ایسے بات لیے خاطرہ پیش کیے ہیں، ایسے دارے چار پیش کیے ہیں. ایک بات کبھی جواب نہیں کیا گیا اور
نہیں یہاں ایک پرامن طریقے سے مناظرہ ہوا اور اس انتظامیہ کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کی نگرانی میں پرامن طریقے سے مناظرہ ہوا اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ لوگوں کو عطا فرمائی۔ عالمی موسم مطلع خدا جب ایک قسم کر کے ہلا دو بڑھتی ہوئی ہر سور سے حاصل کو ہٹا دو اور جو بڑھ نہیں اپنے پیغمبر کی کے رہا اس ختم کے روح جہاں وہ ہلا دو الحمدللہ۔ ان کے نام سے ایک شہر میں رہنے والے عظیم حضور مسلمانوں، آج آپ نے اپنے کانوں سے اس عظیم شان مناظرہ کی روایت سنی۔ یہ لوگ پہلے بات بات پر ہمیں مشرک کہا کرتے تھے، الحمدللہ 3 تربیت نشستوں نے شرک کا جنازہ کو نکال کے رکھ دیا۔ ان وہابیوں نے ہمیں چیلنج کیا کہ تمہاری نماز کی نئی نمازیں ٹھیک پڑھو، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان سے جا کے کہو نماز کی درستگی کا مطالبہ صرف مسلمان سے ہوتا ہے، کافر سے نہیں۔ مزدوروں سے کبھی مطالبہ نہیں کریں گے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو، مزدوروں سے کبھی مطالبہ نہیں ہوگا کہ رفائی کرو یا نہ کرو، اس لیے کہ نماز کی درستگی کا مطالبہ مسلمان سے ہوتا ہے، کافر سے نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ ہمیں مسلم کہتے ہیں اور ساتھ ہی نماز کی درستگی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بہت پہلے لکھ کر دو کہ مولانا احمد رضا خان کے جو تقریر ہے تو مسلمان لیکن نماز انہوں نے لکھ دیا کہ مولانا احمد رضا خان کے جو تقریر ہے تو مسلمان لیکن نماز انہوں نے لکھ دیا۔ اب یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں، اب اگر نازل ماننا اللہ کے نام سے ماننا، سرکار کو نور ماننا، اللہ کے نام سے مشکل پسند ماننا شرک نہیں۔ ہم نے ہم کرے بھائی ماننا، ہم کبھی ان کو نہیں کرتے نماز کے مسئلے پر مقابلہ کرنے کا، کیونکہ وہ نبی کا گستاخ ہے، ناک والے کرتا ہے تو کمزور ہوتی ہے۔ کیا کرنا تھا؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے اور کوئی نہیں پڑھتا اس کی نماز برباد، یہ انہوں نے ثابت کرنا تھا۔ میں نے مسلم شریف کر کے دکھائی کہ صحابی رسول کاتب غنی حضرت زید بن ثابت کا فتویٰ تھا کسی نماز میں امام کے ساتھ کسی قسم کی قرات ہے ہی نہیں۔ نمازیں برباد کیوں نہ درست اللہ تعالیٰ ہے کوئی نماز نہیں آئی۔ صحابہ رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ایمان کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، مرتا ایمان مالک بولے ان کی نماز میں درست سے برباد قرآن نہیں ہے، لیکن سورۃ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، قرآن کا ذکر ہے۔ حالانکہ قرآن میں سورۃ فاتحہ بھی ہے، باقی بھی ایک سو 13 مختلف ہے، لیکن میں نے سب کے جو مطالبہ بھی ممنوع ضروری چیز ہے، جو نکل ہے تمہاری پتہ ہے اس کے حدیث موجود ہے
जमाने का गुलाम नहीं मानता नहीं करते बाकी की अकीदा इसलिए अल्लाह जानता है मैं मेरे रसूल पर खड़ा हूँ मुआवरा के बाद असल बात हम बच्चे नहीं हैं, हम बात समझ रहे हैं। आज ठीक है बाकी
اسی پر قائم رہے. ان بزرگوں کی عمر دراز کرے. یہ حضرت علامہ مفتی افضل صاحب ہے. دنیا میں تمہاری دین پتا ہے تو اگر اللہ ان کا ہمارا دراز کرے. علامہ محمد رسول صاحب جی دنیا میں تمہاری دین پتا ہے اور اگر معلوم سے ایسے کام نہ اور